السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں دلدار مسیحا دل کے ایپیسوڈ نمبر 26 کے ساتھ۔ تو بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ابتہاج وہاں شاپ پر چلتے ہیں پلیز۔ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے الجھے ابتہاج کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے ہوئے وہ تقریباً اسے کھینچنے کے سے انداز میں ایک شاپ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ تو ابتہاج نے محبت سے اسے دیکھا۔ میں چلوں گا مگر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اس کے ایک ہاتھ میں شاپنگ بیگز تھے جو بھی ماہا نے سارا بازار گھومتے ہوئے شاپنگ کی تھی۔ ایک تو آپ ہر بات میں ایسی شرطیں کیوں رکھ دیتے ہیں؟ کبھی بنا کسی غرض سے بھی میری بات مان لیا کریں۔ وہ منہ بناتے ہوئے ناراضگی سے کہتے منہ پھیرے کھڑی ہوئی تو ابتہاج نے لب کا کونا دانتوں تلے دبائے اسے دیکھا۔ جب بیوی اتنی خوبصورت اور جان لیوا ہو تو پھر بندے کا دل بار بار فرمائشی تو ہوگا ہی نا۔ وہ جھکتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا بازو ڈالے اسے کھینچتے ہوئے اس کی پشت خود سے لگائے محبت سے سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ تو ماہا بلش کرنے لگی۔ اس نے خفگی سے اپنے گردن سے ابتہاج کے بازوؤں کو نکالنا چاہا۔ اوکے ایسا کرتے ہیں، پہلے اس شاپ پر لے چلتا ہوں، جو شاپنگ کرنی ہے کر لو، اس کے بعد ہم سیدھا ہوٹل جائیں گے جہاں صرف میری مرضی چلے گی۔ وہ محبت سے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیے گہرے لہجے میں بولا تو ماہا کے گال دہکنے لگے۔ ابتہاج اس کے کندھوں کے گرد اپنا مضبوط حصار بنائے اسے خود سے لگائے شاپ کی جانب بڑھا۔ سالے کوئی حد ہوتی ہے، ہم یہاں ایک ساتھ گھومنے آئے ہیں مگر آپ نے مجھے ایک بار بھی اپنی بہن سے نہیں ملنے دیا۔ سالے کے سامنے منہ پھلائے وہ کھانے کو گھورتے ہوئے ناراضگی جتاتے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے بولی۔ تو سالے نے بغور اس کے روٹھے روٹھے تیور دیکھے۔ وہ یہاں پر ہنی مون منانے ایک ساتھ نکلے تھے مگر یہاں مری میں پہنچتے ہی سالے اور ابتہاج نے ان دونوں کو ملنے تک نہیں دیا تھا۔ صنم نے بارہا کہا تھا کہ صرف ایک مرتبہ اسے ملنے دے مگر سالے اپنی ضد پر قائم تھا۔ وہ اپنے ہنی مون میں اپنی پرائیویسی میں کسی کا بھی ذکر یا پھر موجودگی نہیں چاہتا تھا، اور کچھ ایسی ہی سوچ ابتہاج کی تھی جبھی وہ دونوں اپنے پلان کے مطابق ان دونوں کو گھمانے لے جانے سے پہلے آپس میں جگہ کنفرم کر لیتے تھے۔ جانتے جو تھے اب کی بار ملی یہ بہنیں ان دونوں کا سارا ہنی مون سپوائل کر دیں گی۔ چلو جلدی سے ڈنر فنش کرو پھر کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ اس کے موڈ کو ٹھیک کرنے کی خاطر سالے نے پچکارتے ہوئے صنم کے گال کو چھوا تو وہ خفا سی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ ابتہاج مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، کتنے دن ہو گئے ہیں یہاں آئے۔ ہاتھ میں پکڑے بیگز کو بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ تھکاوٹ سے چور لہجے میں بولی تو ابتہاج نے دروازہ لاک کرتے ہوئے آئی برو اچکاتے مڑتے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ ابھی تو ہم نے ٹھیک سے انجوائے بھی نہیں کیا جان، اور تمہیں واپس جانے کی پڑی ہے۔ ابھی تو تمہیں شاپنگ کرواتے ہی یہ 2-4 دن گزرے ہیں، مگر میں نے سوچ لیا ہے کہ اب سے ہم کہیں نہیں جا رہے کیونکہ اب سے یہ سارا وقت صرف اور صرف میرا ہے۔ ابتہاج نے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب تر کرتے گہرے لہجے میں کہا تو ماہا شرم سے دہکتا اپنا گلال چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی۔ ابتہاج نے قہقہ لگاتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرا تو ماہا کی پلکیں ہمیشہ کی طرح ابتہاج کی قربت میں لرزنے لگیں۔ ابتہاج گہری بے باک نظروں سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے جھکتے ہوئے اس کے نازک ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کرتے ماہا کی خوشبو کو خود میں اتارنے لگا۔ ماہا بھی اس کے لمس، اس کی قربت پہ آنکھیں موندے خود میں اترتی اس کی دہکتی سانسوں اپنے ہونٹوں پر اس کی جنون بھری گرفت پہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے کالر کو دبوچے ابتہاج کے سہارے کھڑی تھی۔ ابتہاج نے اپنی شدتوں سے اسے نڈھال کرتے پیچھے ہوتے ہوئے ماہا کا دہکتا سرخ چہرہ دیکھ اسے نرمی سے اٹھائے بیڈ پر لے جاتے لٹایا۔ تو ماہا نے گہری سانس بھرتے آنے والے لمحات کے لیے خود کو تیار کیا۔ ابتہاج اس کی گردن پر جھکا اپنی محبت سے اسے بھگونے لگا۔ ماہا کا سانس ابتہاج کی بڑھتی شدتوں پہ بھاری ہونے لگا۔ ابتہاج اس کے نازک وجود میں کھویا بالکل مدہوش تھا کہ اچانک کمرے میں گونجتی اس کے موبائل فون کی رنگ پہ ابتہاج نے سخت گیر نظروں سے میز پہ پڑے اپنے موبائل کو گھورا۔ وہ اگنور کیے پھر سے ماہا پر جھکنے لگا کہ ماہا نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا۔ ابتہاج اس کے دائیں بائیں تکیے پہ ہاتھ ٹھکائے ایسے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔
पहले कॉल पिक करें, क्या पता कोई ज़रूरी कॉल हो। महा ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा तो इब्तिहाज ने सर को नफ़ी में हिलाते हुए उसे घूरा। जानता हूँ, बस मुझसे बचने के बहाने तलाशती रहती हो। 2 मिनट रुको, अभी करता हूँ तुम्हें सेट। इब्तिहाज ने वार्न करते लहजे में उसे सख्त नज़रों से घूरा तो महा अपना हुलिया ठीक करते बेड क्राउन से टैग लगाए इब्तिहाज की चौड़ी पुश्त को देखने लगी, जो फ़ोन पे कॉल बैक कर रहा था। क्यों, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है? इब्तिहाज की आवाज़ में बेचैनी फ़िक्र घुली देख महा उठते हुए उसके करीब हुई और नरमी से इब्तिहाज के कंधे पे हाथ रखा। इब्तिहाज, जो दिलावर साहब के यूँ इमरजेंसी में बुलाने पर परेशान सा था, उसने जबरन मुस्कुराते हुए महा को रिलैक्स करना चाहा, जो काफ़ी परेशान हो चुकी थी। ओके अंकल, हम अभी निकलते हैं, आप परेशान ना हो। वो कॉल कट करते मुड़ा तो महा के खौफ से जर्द पड़ते चेहरे को अपने हाथों में भरा। क्या हुआ मेरी जान? सब कुछ ठीक है, परेशान ना हो तुम। ज़रूर कोई इमरजेंसी होगी, बिजनेस का वर्क होगा, क्योंकि मामा पापा भी उम्रे के लिए गए हैं तो पीछे से हम भी इतना बर्डन डाल कर निकल आए। हमें यूँ नहीं आना चाहिए था। महा को सीने में भींचते हुए इब्तिहाज ने उसकी पीठ सहलाते हुए उसे नॉर्मल किया। वैसे भी अब घूम फिर तो लिया है, तुम ऐसा करो, सामान पैक करो, मैं साले और सनम को बुला लूँ, एक साथ ही वापस पर निकलेंगे। महा की पेशानी को छूते हुए वो उसका गाल थपथपाता रूम से निकला। पीछे वो सब बेहतर होने की दुआ करती जल्दी से सामान समेटने लगी। अगले आधे घंटे में वो सारा सामान गाड़ी में रख चुके थे। साले और सनम भी आ चुके थे। वो एक साथ ही वापसी पर निकलने वाले थे। इब्तिहाज, सुबह के 6 बजे तक वो वापस घर पहुंचे थे। रास्ते में सनम की सेहत के बायस वो काफ़ी देर सोती रही थी, मगर महा का एक पल के लिए सो नहीं पाई थी। इतना तो वो जानती थी कि ज़रूर कुछ बड़ा हुआ था, जब भी पापा ने इन्हें अचानक से वापस बुला लिया था। जो ही गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई तो सामने ही अपने लॉन में इतने सारे लोगों को इकट्ठा देख महा ने डरते हुए इब्तिहाज के बाजुओं को मजबूती से थामा तो इब्तिहाज ने चेहरे पर हैरानगी, खौफ समोए अपने सामने से रोते हुए आते दिलावर शाह को देखा। साले और सनम खुद भी परेशान थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो यूँ रो रहे थे और इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे थे इनके घर पर? इब्तिहाज, मेरे बच्चे। दिलावर शाह सबको हैरत ज़दा छोड़ते हुए इब्तिहाज के पास आते उसे गले लगाए रोने लगे। इब्तिहाज का दिल खौफ से तेज़ तेज़ धड़कने लगा। इसने बिना वक्त ज़ाया किए इन्हें पकड़ते हुए खुद से दूर किया और अनजान नज़रों से उन्हें देखता हुआ इन लोगों के पास जाने लगा। आप सब क्यों इकट्ठे हुए हैं यहाँ? जाएं प्लीज़, सब जाओ अपने घर। वो गुस्से से कहता दिलावर शाह की जानिब देखने लगा। महा की टांगें डर से कांप रही थी। वो कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहती थी। अंकल, भेजें इन सबको। इसकी आंखों में एक अनदेखा खौफ था, जैसे कुछ होने वाला हो, बहुत ही बुरा। बेटा, ये सब तुम्हारे पास ताज़ियत के लिए आए हैं। दिलावर शाह ने आंखें पूछते हुए इब्तिहाज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो सभी हैरानगी से उन्हें देखने लगे। इब्तिहाज ने हैरानगी से ये लफ्ज़ दोहराया कि किसके लिए, किसकी ताज़ियत के लिए? ताज़ियत? इन सबको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। प्लीज़ आप सबको जाएं अपने घरों में। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। दिमाग साईं साईं करने लगा था। सीने में एकदम से दर्द की टीस उठी थी। वो दिल ही दिल में अपने रब से दुआ गो था कि यार, अब जैसा मेरा दिमाग सोच रहा है वैसा कुछ भी ना हो। बेटा, ये सब तुम्हारे पास आए हैं क्योंकि काशान साहब और सबा बेगम अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका प्लान क्रैश हो गया है। खबर थी कि कोई धमाका जो इब्तिहाज के असाब शल कर गया। उसे ऐसा लगा कि जैसे पूरे का पूरा गर्देजी हाउस उसके सर पे ऊपर गिर गया हो। कदम एकदम से लड़खड़ाए थे। वो बेयकीनी से नीचे गिरता चला गया। माँ बेयकीनी से अपने मुंह पर हाथ रखे थे, जबकि सनम एकदम से सुन पड़ती साले को थामे खड़ी थी। सभी इस कयामत पर टूट से गए थे। इब्तिहाज ने रोते हुए अपने बालों को बुरी तरह से नोचना शुरू कर दिया। उसकी धाड़ें, उसकी चीखें पूरे विला में गूंजते एक वहशत कर्बनाक माहौल बर्पा कर गईं। साले ने आगे बढ़ते हुए उसे संभालना चाहा था, जो बुरी तरह से टूट कर बिखरा था। उसकी हालत देख हर आंख अश्कबार थी, हर चेहरा उदास था, मगर महा तो अपने जीने की वजह को इस हाल में देखते अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वो कैसे संभालती खुद को, इसके लिए तो ये सब यकीन कर पाना भी नामुमकिन था। दिलावर साहब ने आगे बढ़ते हुए उसे सहारा दिया तो इब्तिहाज ने ज़ब्त से अपनी सुर्ख पड़ती आंखों से दिलावर साहब को देखा। लोग हैरानगी से उसे देख रहे थे। वो खुद अनजान थे। क्या इब्तिहाज इस खबर से अनजान था? इब्तिहाज ने उठते हुए दिलावर साहब को देखा, जो उसे सीने से लगाए
دلاسا دینے لگے۔ ابتہاج سرخ آنکھوں سے لب بھیجے اپنے آپ پر ضبط کرتے ان کے ساتھ لگے کھڑا تھا۔ یہ دلاسے، یہ تسلیاں، یہ افسوس اس کے غم کو کم نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بظاہر تو ان سب کے بیچ کھڑا تھا، مگر اس کا ذہن بری طرح سے معاف ہو چکا تھا۔ صالح اور صنم یہیں تھے۔ ماہا کے پاس ابتہاج جانے کب سے اپنے آپ کو روم میں لاک کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ خوشیوں سے چہکتے اس پر رونق گھر میں صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ خاموشی نے ایسا ڈیرا ڈالا تھا کہ اب یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وحشت ناک ماحول میں کوئی ذی روح آباد نہیں تھا۔ ہر کوئی شوق میں تھا، مگر ابتہاج کا غم ایسا تھا کہ وہ خود کو اس سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ ماہا جو جانے کب سے اپنے آپ کو کمرے میں اداس بیٹھی تھی، صنم ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر آتے ہی اسے پکارنے لگی۔ ماہا نے نم سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا تو صنم گہرا سرد سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے اس کے قریب جاتے اسے خود سے لگایا۔ صنم یہ سب کیا ہو گیا؟ پاپا، ماما وہ کیوں چلے گئے ہمیں چھوڑ کر؟ اس کے سینے سے لگے وہ غمزدہ سی ہوتے بولی تو صنم نے اس کی پیٹھ تھپکتے اسے ساتھ لگایا۔ ماہا، اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کو واپس جانا ہی ہے۔ میری جان، خود کو سنبھالو، اگر تم ہی ایسے ٹوٹ جاؤ گی تو کون سنبھالے گا ابتہاج کو؟ اسے ضرورت ہے تمہاری۔ صنم نے اسے پیار سے سمجھایا۔ وہ خاموشی سے سنتی ابتہاج کے دکھ پر پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بس کرو ماہا، میری جان، صبح سے بھوکی ہو، چلو کچھ کھا لو۔ اس کے چہرے سے بال سمیٹتے ہوئے وہ محبت سے بولی تو ماہا نے سر نفی میں ہلایا۔ ابتہاج دکھی ہے صنم، بھلا میں کیسے کھانا کھا سکتی ہوں؟ اپنے آنسو کو پوچھتے وہ صنم کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی تو صنم نے محبت سے اس کی پیشانی پہ ہونٹ رکھے۔ تمہاری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں صنم، تم اور صالح سو جاؤ، میں اپنے ابتہاج کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ صنم کو بتاتے ہوئے تیزی سے بیڈ سے اتری تو صنم نے دور تک اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ جانے کب سے اپنے آپ کو لاک کیے اندر بیٹھا تھا۔ بکھرے حلیے میں سرخ نظروں سے وہ ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے بیٹھ کے اپنی پاس نیچے بیٹھا، اپنے دوسرے ہاتھ سے وہ جانے کب سے اپنے آپ کو لاک کیے اندر بیٹھا تھا۔ بکھرے حلیے میں سرخ نظروں سے وہ ایک ہاتھ میں سگریٹ پکڑے بیڈ کے پاس نیچے بیٹھا، اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنی گود میں رکھی اپنے موم ڈیڈ کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے ساتھ گزارا ایک ایک لمحہ، اپنے پاپا کی خوشی سے چمکتی آنکھیں، ان کے آخری لمس، اپنی ماں کا محبت سے ماتھے کو چھونا، اپنی گود میں رکھی اپنے ماما پاپا کی مسکراتی تصویر کو چھوتے وہ اذیت سے دوچار تھا۔ کیسا بد نصیب بیٹا تھا وہ جو آخری بار ان کو دیکھ بھی نہیں سکا تھا۔ ہاتھ میں جلتا سگریٹ اس کی انگلیوں کو جلا رہا تھا، مگر ہوش کسے تھا؟ وہ تو بالکل بکھر سا گیا تھا، بس وجود میں جان باقی تھی، مگر تکلیف اور غم نے اسے بے موت ہی اذیت سے دوچار کر دیا تھا۔ ماں جو بے آواز دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی، کمرے میں سگریٹ کے پھیلے بے تحاشا دھوئیں کی وجہ سے اس کا سانس سینے میں الجھ سا گیا تھا۔ آنکھوں میں اس قدر دھوئیں کی وجہ سے پانی آنے لگا۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھتے آگے بڑھی تھی اور خاموش بت بنے ابتہاج کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ماہا نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بکھری اذیت ناک حالت، ماہا کی آنکھوں میں ایک دم سے جانے کتنے آنسو آئے تھے۔ وہ تیزی سے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے ابتہاج کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کرنے لگی۔ ابتہاج نے سرخ نظروں سے اسے دیکھا جو اس کے غم میں اس کی طرح بے تحاشا رو رہی تھی۔ ابتہاج نے ایک دم سے اسے کھینچتے ہوئے اپنے سینے میں بھیجا کہ اس افتاد پر جہاں ماہا سہم گئی تھی، وہیں ابتہاج کا جنون اسے مزید ہولا گیا۔ ابتہاج کے آنسو ماہا کے کندھے پر گرتے اس کی گردن میں جذب ہونے لگے۔ اس کی بکھری حالت ماہا کو مزید بے چین کر گئی۔ ماہا نے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے چوڑے جوان مرد کے کندھوں کو تھامے اسے اپنے ہونے کا یقین حوصلہ مان دیا۔ ماہا، میرے ماما پاپا وہ چلے گئے مجھے چھوڑ کر۔ ماہا دیکھو، سب کچھ ختم ہو گیا، تمہارا ابتہاج اکیلا پڑ گیا ہے، بے بس ہو گیا میں۔ کتنی محبت کرتے تھے وہ دونوں مجھ سے، تم سے، مگر میں انہیں نہیں بچا پایا۔ ابتہاج کا ہر لفظ ماہا کو مزید دکھی کر رہا تھا۔ وہ آگے ہی اس غم میں بری طرح سے بے حال تھی، مگر ابتہاج کی حالت اس سے مزید کمزور کر گئی تھی۔ آج پہلی بار ابتہاج کو روتا دیکھ اس کی تکلیف خود میں بھی محسوس کرتے ماہا کے ہونٹ جیسے سل گئے تھے۔ کوئی لفظ نہیں بچا تھا جیسے اس کے پاس۔ ابتہاج نے ایک دم سے اسے چھوڑتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے تو ماہا نے اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھ دیا۔ ابتہاج، پلیز آپ خود کو سنبھالیں۔
یہ وقت خود کو مضبوط بنانے کا ہے، اور آپ یہ سوچیں کہ وہ اللہ کی راہ کے لیے نکلے تھے۔ کتنے خوش نصیب تھے ہمارے ماما پاپا جو ان کو اللہ پاک نے اس راہ میں جاتے ہوئے اپنے پاس بلا لیا، کیونکہ مرنا تو ہم سب نے ہے، مگر ایسی موت تو اللہ کے پیاروں کو نصیب ہوتی ہے۔ ابتہاج کے سینے سے لگی، وہ اپنے لفظوں سے اس کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ابتہاج نے آنکھیں موندے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ ماں باپ ہی اولاد کا سکون، ان کا سہارا ہوتے ہیں۔ ان کی محبت کی چھاؤں تلے ہمیں ہر دکھ، ہر تکلیف چھوٹی اور بے ضرر لگتی ہے، مگر یہاں ماں باپ ہم سے دور چلے جائیں تو انسان کو اپنا آپ خالی خالی سا لگنے لگتا ہے، جیسے وہ سب کچھ پا کر بھی اپنی روح کو کھو چکا ہو۔ ماہا کیسی ہے اب؟ صنم کے پاس بیٹھتے ہوئے صالح نے کھینچتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھاتے پوچھا، تو صنم نے سرد سانس خارج کرتے ہوئے افسردگی سے اپنا سر صالح کے سینے سے لگایا۔ وہ ٹھیک ہی ہے، مگر صالح، ابتہاج ٹھیک نہیں، وہ اس اچانک ہوئے حادثے پر بالکل ٹوٹ سا گیا ہے۔ ہم کیسے سب کچھ ٹھیک کریں گے؟ صنم کافی متفکر تھی، وہ جانتی تھی کہ اس وقت ماہا اور ابتہاج دونوں کو ہی ان کے سہارے اور ان کے ساتھ کی ضرورت تھی۔ ہم کچھ بھی ٹھیک نہیں کر سکتے میری جان، وہ اوپر بیٹھا ہے ہم سب کا مالک، وہی ہے جو سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی اس کا غم تازہ ہے، اسے وقت لگے گا ان سب سے نکلنے میں، مگر تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم ساتھ ہیں، ان کے کچھ نہیں ہوگا ان دونوں کو۔ صنم کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے صالح نے اسے محبت سے خود میں بھینچتے ہوئے کہا، تو صنم نے آنکھیں موندتے ہوئے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اسے اتنا خوبصورت ہم سفر عطا کیا تھا۔ بیڈ پر پڑے صالح کے موبائل فون نے ان دونوں کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ صنم نے چونکتے ہوئے موبائل فون کو دیکھا۔ صالح نے فون اٹھایا، نمبر دیکھا تو چونکتے ہوئے اس کے ماتھے پر بل ڈالے صنم کو ایک جانب کیا تھا۔ صنم اسے ہی دیکھ رہی تھی جو فون لیے بالکونی کی جانب بڑھا تھا۔ کہیے انسپکٹر، صالح نے چونکتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ انسپکٹر کی کال کی بابت پوچھا۔ مسٹر صالح، آپ کے مطابق ہم نے ابتہاج سر کو نہیں بتایا کہ سمیر جیل سے بھاگ نکلا ہے، مگر ہم اسے کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، وہ ہمیں نہیں ملا۔ ہمیں شک ہے وہ کہیں ابتہاج سر کے گھر پر نہ حملہ کر دے، تو جب تک ہم پہنچتے ہیں پلیز آپ دیکھیے گا حالات کنٹرول میں رہیں۔ انسپکٹر نے صالح کو کال کے متعلق بتایا تو صالح فوراً سے کال کاٹتے ہوئے تیزی سے باہر کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا ہے صالح، آپ پریشان کیوں ہیں؟ اس کے متفکر سے چہرے کو دیکھتے ہوئے صنم نے بے چینی سے استفسار کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، باہر سے آتی چیخوں کی آواز نے اسے اپنی جانب راغب کیا۔ صنم، اپنے خیال رکھنا اور کمرے سے باہر مت آنا۔ اس کے سر کو تھپکتے ہوئے وہ تیزی سے کہتا روم سے باہر نکلا۔ صالح کیا ہوا؟ وہ اس کے پیچھے تیزی سے بھاگتے ہوئے جانے لگی، مگر صالح نے جلدی سے دروازہ بند کیا تھا۔ سمیر، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ نیچے کرو اسے۔ ماہا، جو حواس باختہ سی سمیر کے وحشی روپ اس کی آنکھوں میں جھلکتے خون کو دیکھ کر جلدی سے بولی تھی، جس کی بے تاثر نظریں ماہا کے پیچھے کھڑے ابتہاج پر تھی۔ چپ کر تو، اگر اب آواز کی تو پہلی گولی تجھے ماروں گا، سمجھی؟ کتنا کچھ کیا میں نے تجھے برباد کرنے کے لیے صالح، مگر تو پھر بھی ویسے ہی آزاد ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تجھے لگتا ہے کہ سمیر تجھے اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ نہیں ابتہاج، یہ تیری بھول ہے کہ تو مجھے جیل میں بھجوائے گا اور میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا۔ ابتہاج کے بے تاثر نظروں میں دیکھتا وہ گرجتے خون خوار لہجے میں بولا، تو ماہا نے سہمتے ہوئے ابتہاج کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ وہ اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے گی۔ دیکھو سمیر، ابتہاج کو کچھ مت کرنا پلیز، تم چاہو تو مجھے مار دو، مگر ابتہاج کو چھوڑ دو پلیز۔ اس کے آگے بازو پھیلائے وہ منت بھرے لہجے میں بولی، تو بے ساختہ ہی سمیر کہکا لگا اٹھا، واہ واہ، اسے کہتے ہیں اصل محبت، کیا تڑپ ہے۔ سمیر ہنستا ہوا ماہا کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تو ابتہاج نے غصے سے ماہا کو ایک جانب کرتے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ سمیر نے ایک دم سے بندوق کا رخ سامنے کرتے ٹھاس سے فائر کیے تھے۔ کمرے کی وحشت ناک ماحول میں ماہا کی دلدوز چیخیں گونج اٹھی تھیں۔ ابتہاج، وہ گہری نیند میں پسینے شرابور چیختے ہوئے اٹھی تھی۔ صنم نے تڑپتے ہوئے اسے سہارا دیا، جو پاگل سی دکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے کھلے بال، آنکھوں کی ویرانی دیکھ صنم کا دل دکھ سے بھر گیا۔ ابتہاج کہاں ہے؟ مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ کی پن نکالتے وہ چلاتے ہوئے بیڈ سے اٹھی، تو صنم نے گھبراتے ہوئے اسے سنبھالنا چاہا۔ ماہا، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں پاگلوں کی طرح برتاؤ کر رہی ہو؟ ٹھیک ہے ابتہاج۔ اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑتے ہوئے وہ اسے ہوش دلانے لگی۔ ماہا نے سہمی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے دیکھنا ہے اسے ابھی اسی وقت۔ صنم کے ہاتھ کو بے دردی سے جھٹکتے وہ پھر سے کمرے سے جانے کو پرتولنے لگی۔
ماں ہوش میں آؤ، مر گیا ہے وہ، ابتہاج نہیں رہا، اب اس دنیا میں مر گیا ہے وہ، سنا تم نے؟ اسے بازوؤں سے جھنجھوڑتے ہوئے وہ اونچی آواز میں چیختے ہوئے بولی تو ماں نے دہشت ناک نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی حالت پر صنم تڑپ کر رہ گئی تھی۔ پورے 24 گھنٹوں کے بعد وہ ہوش میں آئی تھی۔ صنم جانتی تھی کہ یہ سب ماننا اس کے ماں کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ اتنی جلدی اتنا سب کچھ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک ساتھ جانے کتنی قیامتیں اس معصوم کے سر پر ٹوٹ پڑی تھیں۔ ماں چپ کرو، تم خاموش ہو جاؤ، بالکل پاگل سمجھا ہے کیا مجھے؟ خبردار جو میرے ابتہاج کو مرا ہوا کہا۔ ادھر دیکھو، میں زندہ ہوں نا، سانسیں چل رہی ہیں میری، تو پھر اس سے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ میرا دل جانتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ بری طرح سے روتی ہوئی ایک دم سے زمین پر ڈھہ سی گئی۔ اس کی بکھری حالت کو کسی بھی طرح کسی کو بھی تڑپا سکتی تھی۔ صنم تو پھر اس کی بہن تھی۔ صنم نے اس کے قریب بیٹھتے اسے خود میں بھینچا تھا۔ یہ وقت ان سب کے لیے بے حد مشکل تھا۔ سالے جانے کیسے یہ سب کچھ اکیلے سنبھال پا رہا تھا، مگر ماں تو آج خالی دامن ہو کے رہ گئی تھی۔ 2 ماہ بعد، ماں کھانا کھا لو۔ صنم اس کے قریب بیٹھتے ہوئے محبت سے اس کے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح وہ غصے میں کھانے کی ٹرے کو ہاتھ سے جھٹکتے منہ پھلائے اٹھنے لگی کہ صنم نے اسے ہاتھ سے پکڑتے ہوئے واپس اپنے قریب بٹھایا۔ ان 2 مہینوں میں ماں کی حالت دن بدن بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ ابتہاج کی یادوں میں وہ اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ اب اس کا ذہنی توازن بگڑنے لگا تھا۔ صنم اور صالح کے لیے اسے سنبھالنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ تھے۔ ماں تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، اور جانتی ہو اگر اب تم نے کھانا نہیں کھایا تو بیبی بہت روئے گا کہ اس کی ماما نے کچھ نہیں کھایا تو وہ کیسے کھانا کھائے گا۔ اس کی تھوڑی سے پکڑتے ہوئے صنم نے ہمیشہ کی طرح اسے پھر سے سمجھایا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا، اگر میں کھانا کھاؤں گی تو بیبی کو بھی کھانا ملے گا؟ وہ اپنے پیٹ کو چھوتے ہوئے اپنی اداسی سے بھری آنکھوں سے صنم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تو صنم نے ہاں میں سر ہلایا۔ ماں کو سنبھالنا شاید اتنا مشکل نہ ہوتا، مگر جب سے اس کے ماں بننے کی خبر ملی تھی صنم اور صالح کی مشکلات بڑھ گئی تھی، کیونکہ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ وہ ہر جگہ ابتہاج کو تلاشتی تھی، پوری رات روتے رہنا، وقت پر کھانا نہ کھانا، یہ سب کچھ اب عام ہو گیا تھا۔ اس کی دن بدن بگڑتی حالت کی وجہ سے اس کی پریگننسی مزید کمپلیکیٹڈ ہو گئی تھی، جس وجہ سے اب صالح اور صنم کو ان کا خیال زیادہ رکھنا پڑ رہا تھا۔ صنم اسے کھانا کھلاتے ہوئے اچھے سے کمفرٹر دیے اسے سلائے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ماں کتنی دیر تک یوں ہی کروٹیں بدلتی سونے کی ناکام سی کوشش کرتے آخر کار نیند کی وادی میں اتر ہی گئی۔ صنم روم میں آئی تو صالح جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا ایک دم سے صنم کو کمرے میں آتا دیکھ اس نے جلدی سے کال کٹ کرتے ہوئے اس کے قریب جاتے اسے باہوں میں بھرا تھا۔ صنم خود بھی تھکی ہاری اس کے کندھے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ صنم خود بھی پریگننٹ تھی، ماں کی وجہ سے وہ خود کا خیال نہیں رکھ پا رہی تھی۔ صالح نے نرمی سے اسے لٹاتے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھے تو صنم آنکھیں بند کیے سکون اپنے اندر تک اترتا محسوس کرنے لگی۔ صالح نے اس کے پاس لیٹتے ہوئے اس کا سر اپنے بازو پر رکھا اور نرمی سے اس کے بالوں کو سہلاتا اسے پرسکون کرنے لگا۔ صالح آپ تھک جاتے ہوں گے نا، سب کچھ سنبھالنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ صنم نے رخ اس کی جانب کرتے ہوئے اپنا نازک ہاتھ اس کی گردن میں حائل کی اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تھا۔ اس کی فکر پر صالح کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ جب تم ساتھ ہو میری جان کچھ مشکل نہیں ہے، بس ماں جلدی سے اس حقیقت کو ایکسیپٹ کر لے کہ ابتہاج اس دنیا میں نہیں رہا تاکہ ہم اس کی اور اس کے بچے کی اچھے سے دیکھ بھال کر سکیں۔ صالح اور صنم اسے اپنے ساتھ مری لے آئے تھے۔ اس کے گھر میں رہتے ہوئے ایک ہفتہ ماں نے جس اذیت میں گزارا تھا، اس کے بعد ڈاکٹرز کے مشورے پر کچھ اس کی پریگننسی کی وجہ سے وہ دونوں اسے مری لے آئے تھے۔ یہاں آ کر وہ رونا چیخنا تو کم کر چکی تھی، مگر ابتہاج کو آج تک نہیں بھول پائی تھی، جس کا سب سے زیادہ دکھ صنم اور صالح کو تھا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہی تو سمیر نے ایک نہیں بلکہ 2 گولیاں اس کے سینے پر مارتے ہوئے اس کی جان لی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بس تم پریشان مت ہو، نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے وہ محبت سے بولا تو صنم اس اچانک افداد پر بلش کرتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا گئی۔ تنگ تو نہیں کیا میری بیٹی نے؟ وہ اب پھر سے اپنے مون میں واپس آتا شرارت سے بولتے ہوئے اس کے پیٹ کو چھوتے اپنے بیبی کو محسوس کر رہا تھا۔ صالح بس کریں، آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ صنم نے غصے سے اپنی کمر کی جانب بڑھتے اس کے بھاری ہاتھ کو محسوس کرتے ہوئے صالح کو روکا تو وہ معصومیت سے اسے دیکھتا ہوا منہ بنا گیا۔ تمہیں سکون دیا ہے کیا؟ میں نہیں لوں اپنا سکون جو تم میں بسا ہے؟
ایک جھٹکے میں اس کی زپ کھولتے ہوئے صالح نے ہونٹ اس کے کندھے پر ثبت کرتے گہرے لہجے میں کہا تو صنم نے تیز تیز سانس بھرتے ہوئے اس شخص کو گھورا جو ہمیشہ اسے زچ کر دیتا تھا۔ صالح میں صنم اسے ٹوکنے ہی لگی تھی کہ صالح نے ایک دم سے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھے اس کے لفظوں کو پی لیا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی، وہ محبت سے اس کے ہونٹوں کو چھوتا اور اسے اپنی محبت کی دنیا میں لے گیا۔ اپنے چہرے پر کسی کے سلگتے پرتپش ہونٹوں کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے ماہا نیند میں ہی کسمسائی تھی۔ ایک دم سے اپنے آپ پر گہرا سایہ محسوس کرتے ہوئے جھٹ سے آنکھیں کھولے، نیم اندھیرے میں اپنے ہونٹوں پر جھکے مقابل کی شدت بھری گرفت پر خوفزدہ سی ہوتی بری طرح سے ہاتھ چلاتے خود کو آزاد کرانے لگی، مگر مقابل موجود شخص کی گرفت میں وہ نازک سی جان کسمساتے ہوئے اپنے آپ کا بچاؤ کرنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگی کہ اس کی بند پلکوں کو دیکھتے ہی مقابل ہونٹ ماہا کی شفاف گردن پر رکھتے اپنا دہکتا لمس چھوڑتا اسے پاگل کرنے کے دم پر تھا۔ وہ بری طرح سے چیختے ہوئے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ سب ناممکن تھا۔ ایک دم سے ماہا نے دروازے پر ہوتی تیز دستک پر اپنی آنکھیں کھولے آگے پیچھے دیکھا۔ وہ خوف سے بھاگتے ہوئے دروازہ کھولتے ہی صنم کے ساتھ لگتے ہوئے بری طرح سے رونے لگی۔ کیا ہوا ماہا، تم ٹھیک تو ہو میری جان؟ کیوں رو رہی تھی اس طرح سے؟ اسے ساتھ لگائے صنم نے محبت سے پوچھا۔ وہ وہاں کوئی ہے، وہ ڈرتے اندر اپنے بیڈ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پھر سے رونے لگی تو صالح نے ماتھے پر بل ڈالے وہ اندر جاتے ہی سارا کمرہ اور کھڑکی دیکھنے لگا جو اندر سے لاک تھی۔ اسے پھر سے ماہا کی ذہنی حالت پر افسوس ہوا جو ذہنی توازن ٹھیک نہ ہونے پہ اپنے پاس سے ہی سب کچھ تصور کر لیتی تھی۔ کوئی نہیں ہے یہاں پر ماہا، صالح کے اشارے پر صنم نے اسے گہری سانس بھرتے سمجھایا تو ماہا نے حیرانگی سے اپنے کمرے کو دیکھا۔ نہیں نہیں، وہ تھا، وہ پہلے بھی آتا ہے من، مجھے معلوم ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنی بات کا یقین دلانے لگی تو صنم اسے ساتھ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ آج تم میرے پاس سو جاؤ، اوکے؟ ڈونٹ وری، کچھ بھی نہیں ہوئی، یہ سب کچھ تمہارا وہم ہے۔ اس کی بات کو آرام سے وہم گردانتے ہوئے اسے زبردستی ساتھ لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ صالح ایک گہری نظر روم پر ڈالتے ہوئے دروازہ بند کرتا وہاں سے نکلا تھا۔